السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر ایس نالج۔ دنیا میں اگر سب زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں کو سرچ کریں گے تو پہلا نمبر قرآن مجید کا نظر آئے گا، جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت آنے والے اور اس کے بعد آنے والے انسانوں کو سبق سکھاتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اگر آج کا انسان اس دور میں کوئی اللہ کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی شکل میں دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو اگر کوئی 7 سال کا بچہ چاہے تو وہ زبانی یاد کر سکتا ہے، اور 90 سال کا بزرگ بھی اس کو زبانی یاد کر سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایران میں ایک پاکستانی بچے نے، جس کا نام حافظ ابو بکر، نے عالمی مقابلے میں قرآن مجید میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اللہ یا سلام سلم۔ اور دوستو، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس قدر عظمت والی کتاب پہلی بار وجود میں کیسے آئی، اور باقی آسمانی کتابوں میں تبدیلی کیسے ہوئی، اور اس کتاب میں تبدیلی کیوں نہیں ہوئی؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کے ساتھ آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آر ایس نالج، اور میں ہوں آج آپ کا ہوسٹ عبد الرحیم۔ Manuscript is currently believed to be the oldest Quran in the world. This manuscript consists دوستوں، مسلمانوں کی مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ یمامہ آپ جانتے ہوں گے، جس میں مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں جنگ جیتی گئی۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کے بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ صرف 13,000 مسلمانوں نے مسلمہ کذاب کے صرف 40,000 کی فوج کو ہرایا تھا۔ جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مسلمانوں کے شہر مدینہ پہنچی تو سارے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس جنگ میں بہت سارے صحابہ ایسے شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، تقریباً 700 صحابہ۔ تو انہوں نے سوچا، اگر اسی طرح صحابہ اکرام دنیا سے جاتے رہے یا شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کے اصل ہونے کے حوالے سے اختلاف میں پڑ جائے اور یہودی اور کرسچن کی طرح بہت سارے فرقے میں تقسیم ہو جائیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے ان کی کتاب تورات، وہ پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں میں نازل کی، لیکن قرآن مجید تورات کی طرح 40 راتوں میں نہیں بلکہ سالوں سال تک تھوڑے تھوڑے حصے میں نازل ہوتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل کا چینج ہونے کا اچھی طرح پتہ تھا، تو انہوں نے 8 سخت سسٹم بنائے۔ قرآن کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا، مطلب ریڈ۔ Iqra, read. The miraculous event that marked the beginning of the revelation of the Holy Quran. لیکن آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکتے تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعتماد والے صحابوں کو قرآن لکھنے کے لیے سلیکٹ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی تو سب سے پہلے پڑھے لکھے مسلمانوں کو بلاتے اور ان کے سامنے سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے، اور یہ بھی بتاتے کہ کس آیت کو کون سی صورت میں لکھنا ہے اور کس آیت کو کس کے بعد لکھنا ہے، جس سے یہ سب آیت بہت خیال کے ساتھ لکھ دیتے تھے، جس کے بعد دوبارہ یہ آیات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تاکہ اس میں کوئی غلطی ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درست کر دیتے۔ اب اسی طرح 2 یا 3 بار دہرانے کے بعد قرآن پاک مسلمانوں تک پہنچایا جاتا۔ قرآن لکھنے اور پڑھنے والے تو بہت کم تھے، جس کی وجہ سے باقی صحابہ نے قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کو زبانی یاد کرنا بھی شروع کر دیا۔ مکہ میں بہت سالوں تک قرآن اسی طرح لکھا گیا، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قرآن لکھنے کا ایک باقاعدہ سسٹم بنایا۔ دوستوں، مدینہ میں پڑھے لکھے کی تعداد مکہ سے بہت کم تھی، لیکن مدینہ میں مسلمان کو ایک فائدہ یہ بھی ملا، وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے،
کیونکہ یہودی کی کتاب میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ بہت جلد مدینہ کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ اس لیے ہجرت سے 500 سال پہلے جب فلسطین کے علاقے میں رومن امپائر نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو ان میں سے بہت سارے یہودی فلسطین چھوڑ کر عرب کی طرف آئے اور خاص طور پر مدینہ کے اطراف آس پاس آباد ہو گئے اور اپنے اس پیغمبر کا انتظار کرنے لگے۔ یہودی کی اسلامی کتاب تورات کی ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ان میں ایجوکیشن کی اہمیت عربوں کے مقابلے بہت زیادہ تھی، جس میں مدینہ کے لوگوں نے اب تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ لیکن جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے یہودی کی ایجوکیشن سسٹم سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ بہت سے نوجوان اور قابل مسلمانوں کو بچپن سے یہودی کے اسکول بھیجا گیا اور ان سے پڑھنا اور دنیا کی باقی نالج حاصل کر سکے۔ ان نوجوان صحابہ کا کام یہ تھا کہ کوئی بزنس نہیں کرے گا، بس تعلیم حاصل کرے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دی جاتی ہے، جو بالکل نارمل سی بات ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بہت نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نوجوان مسلمانوں کو ان اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا، ان میں سے ایک کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جنہوں نے نہ صرف یہودیوں سے عربی سیکھی بلکہ یہودی کی زبان ہیبریو اور ایران کی زبان فارسی، یہاں تک کہ گریس زبان بھی سیکھی، جس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالی ذاتی ساتھی بھی بن گئے اور قرآن کے نازل ہونے والی آیات کو لکھنا، باقی بادشاہت کے لیے خط لکھنا اور ایک بہت اہم رول تھا، اور آہستہ آہستہ یہ گروپ بڑھتا گیا اور ایسٹیمیٹ کے مطابق 75 صحابہ تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی ایک ڈپارٹمنٹ ان نوجوان پڑھے لکھے صحابہ کے لیے بنایا، جہاں یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے، اس کو مکمل طور پر لکھتے اور اس کے بعد باقی مسلمانوں تک پہنچاتے۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد ہی جنگ بدر میں مسلمانوں نے پہلی بڑی فتح حاصل کی، جس میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارے قیدی بھی آئے، جن میں سے بہت سارے قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کر دیا گیا، لیکن کچھ قیدی ایسے بھی تھے اپنے رہائی کے لیے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن دیا کہ تو 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیتے ہیں تو مسلمان ان کو رہا کر دیں گے۔ اسی طرح مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی اپنے اسکول بنانا شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ مدینہ کی تعداد باقی عرب کے مقابلے میں بڑھنے لگی۔ ان اسٹوڈنٹ کا کام صرف قرآن لکھنا ہی نہیں تھا، بلکہ مدینہ کی ریاست کے باقی ڈاکومنٹس بھی یہ سنبھالتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ کی پاپولیشن کو بھی کاؤنٹ ان صحابہ نے کیا تھا، اور یہودیوں کی طاقت کو سنبھالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 1000 بازار بنائے تھے، جس کی ساری ڈاکومنٹیشن یہ پڑھے لکھے صحابہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارا سسٹم تو ایسے ہی چلتا رہا، مطلب قرآن کو خیال سے لکھا جاتا، پڑھا جاتا اور بہت سارے صحابہ اس کو یاد کر لیتے، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں تک نازل ہوتا رہا، جس کی وجہ سے قرآن ایک مکمل کتاب کی صورت میں لکھنا مشکل تھا۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، کچھ عرصے بعد جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے گئے، ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمانوں کو قرآن کے آیات صورت کے مطابق تقسیم نہ ہو جائیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدہ خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ہم کو ایک قرآن مکمل لکھ لینا چاہیے جس کی آیت صورت بالکل اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور اس پر کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ پہلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا کام کیوں کروں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کی بہت کوشش کی اور انہیں یہودی اور کرسچن کی آسمانی کتاب تورات اور انجیل کی مثال بھی دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد بہت 100 سالوں تک تورات صحیح حالت میں موجود تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے 800 سال بعد اور آج سے 2600 سال پہلے جب بنی اسرائیل فلسطین کے علاقے میں آباد تھی تو ان کے ساتھ ایک نئی کنگڈم بیبولین نے حملہ کر دیا
اور پورے فلسطین کو خاص طور پر یروشلم کو تباہ کر دیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ بیبلونین نے بادشاہ تخت نظر یہودی سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے یہودی کے سارے ٹیمپل جلا دیے، اس کے ساتھ ساری تورات بھی جلا دی۔ جب ایک ٹائم دنیا میں بھی ایسا آیا، اس دنیا میں ایک تورات بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد یہودیوں نے خود سے زیرو سے تورات دوبارہ لکھی اور اسی طرح تورات کو بالکل صحیح قرار دیا، اور اسی طرح کرسچینٹی میں بھی بہت ساری بائبل کے ورژن آئے۔ چرچ نے خود ہی کچھ صحیح کیے اور باقی غلط قرار دے دیے۔ جیسے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی تو حضرت ابو بکر رضامند ہو گئے اور فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھوانے کا حکم دیا۔ وہی صحابی زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج بنایا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی خود تیار کیا تھا۔ اس وقت مدینہ میں 25 صحابہ ایسے تھے جن کو پورا قرآن زبانی یاد تھا، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک صحابی ٹیم بنائی، جس میں سارے حافظ قرآن اور قرآن جمع کر کے بہت سخت سسٹم بنایا، جس میں سب سے پہلے سارے حافظ قرآن جو تھے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے جانے والی قرآن کی آیت سے ملائی جاتی تھی، اور اس سب کے بعد بھی باہر سے 2 گواہوں کے قرآن کے نقشے بھی دکھائے جاتے تھے، اور اسی طرح قرآن کا ایک ایک آیت اور بہت خیال سے لکھی جاتی تھی، اور یہ سارا کام مسجد نبوی کے سارے مسلمانوں کے سامنے کیا جاتا تھا تاکہ کسی مسلمان کو بھی کوئی شک و شبہات نہ رہے۔ اور اسی طرح قرآن کو بہت کیئرفلی بالکل ایک ایک آیت ایک ایک سورت کو صحیح طریقے سے دیکھ کر پہلی بار قرآن ایک مکمل کتاب کی شکل میں لکھ دیا گیا۔ یہ قرآن مکمل ہونے کے بعد مدینہ کے کسی صحابی کو اس کتاب پر شک نہیں تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سارے اس قرآن کی کتاب پر متفق تھے۔ اس قرآن کو مکمل ہوتا ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر کسی بھی مسلمان کو کچھ قرآن کے متعلق جاننا ہے تو وہ آ کر تصدیق کر لیتا تھا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ قرآن دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹرول میں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ قرآن کی ساری آیت ایک کتاب میں جمع کرنے کے بعد لوگ دور دور سے اپنے قرآن کو اس قرآن سے تصدیق کرنے کے لیے آنے لگے۔ کچھ سالوں تک ایسے ہی چلتا رہا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان پورے عرب کو فتح کر چکے تھے، یہاں تک کہ رومن اور پرشین امپائر کو بھی فتح کر چکے تھے، اور اب ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف الجیریا کو فتح کرنے میں مصروف تھے، تو اس اتنی بڑی آرمی کے رشیا کے بارڈر کے پاس ارمینا کو فتح کر رہے تھے۔ ایک دن وہ رشیا کے بارڈر کے پاس مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہو کر انہوں نے امام سے کہا، آپ نے جو اس نماز میں قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ غلط ہے، وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے، جس پر کچھ اور لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے امام نے بالکل صحیح پڑھا ہے۔ ان دونوں گروپس میں مسجد کے اندر بہت شدید لڑائی ہونے والی تھی۔ اس فوج کے کمانڈر حذیفہ نے ان کو روک لیا، جس سے فوج جہاد سے مدینہ پہنچے۔ اس فوج کے کمانڈر حذیفہ گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہا، میرے مومن امت محمدیہ کو بچائیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنایا۔ اول میں یہ دونوں گروپ آپس میں ٹھیک تھے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن صرف مکہ کے لہجے میں نہیں بلکہ عرب کے بہت سے لہجوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن قرآن اتنے سارے لہجوں میں ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اختلاف بڑھ رہا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا قرآن کے باقی سارے لہجوں کو ختم کر کے قرآن کو صرف ایک طریقے سے لکھا جائے، اور وہ کہ مکہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، کہ کوئی بھی قرآن کی وجہ سے اس میں اختلاف نہ کر سکے۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے وہی صحابی زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہی کے اندر ایک دوبارہ ٹیم بنائی، اور ایک صحابی کو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے وہ قرآن مجید لے کر آئے
جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں لکھا گیا تھا۔ اس طرح ایک پورا قرآن مکہ کے لہجے میں لکھ دیا گیا۔ مدینہ میں اور پورے امپائر میں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی جس کے پاس بھی پہلے قرآن کے نسخے موجود ہے وہ سارے گورنمنٹ کو جمع کروائیں، اور پھر ان سارے قرآنوں کو جو عربی کے مختلف لہجوں میں تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو رہا تھا، ان سارے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا اور امت کے اندر ہمیشہ اختلاف ختم کرنے کے لیے ان سارے مختلف لہجے والے قرآن کو آگ لگا کر ختم کر دیا۔ اور اس قرآن کو جو مکہ کے لہجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں لکھا گیا تھا، اس کو اسلامی امپائر میں ہر جگہ اور ہر علاقے میں بھی دے دیا گیا، اور اس قرآن کی جو کاپی ان صوبوں کو بھی بھیجی گئی۔ آج بھی کچھ کاپی بالکل موجود ہیں جس سے قرآن کی سچائی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمان جس کتاب کو پڑھتے ہیں اور جو رمضان میں تراویح میں حافظ قرآن پڑھتے ہیں، یہ وہ کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل میں لکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لہجے میں لکھوایا۔ جس بات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ڈرتے تھے کہ مسلمان قرآن کی وجہ سے یہودی اور کرسچن کی طرح فرقوں میں نہ بٹ جائے، تو امت مسلمہ قرآن کی وجہ سے فرقوں میں نہیں بٹی، لیکن باقی چیزوں میں بہت سارے فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ اتنے سارے فرقوں کے بعد بھی دنیا کے مسلمان ایک چیز پر متفق ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیں مجھے اجازت۔ آپ کا ہوسٹ عبد الرحیم۔ السلام علیکم۔